میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ ظاہر ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ واقعی یہ جملہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، اس کے معنی بھی ہیں۔ جناب حامد میر صاحب پاکستان کے معروف صحافی، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اور اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اس وقت اپنی صحافت کا آغاز کیا جب ٹیلی گرام ہوتا تھا، اور یہ واقعی ہم سب کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ صحافی ہوتے تھے، آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے لیکن یہ واقعی موٹر سائیکل سے شروع کرنے والے صحافی ہیں اور آج ان کا بہت بڑا نام ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز میر صاحب سے کرتی ہوں۔ میر صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ موضوع جو ہے اس پہ ذرا ہم سوچ رہے تھے کہ کیا بولنا چاہیے، کہ صحافت، ادب اور صحافت، تو نہ ادیب صحافی رہے نہ صحافی ادیب بن رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے اس وقت زمانے میں؟ بہت شکریہ آسمہ شرازی صاحبہ، اور بہت شکریہ کراچی آرٹس کونسل، آپ نے اتنی خوبصورت فکر انگیز کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس وقت ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے ادیب اور شاعر بیٹھے ہیں، اور ان سب کے سامنے بات کرنا جو ہے وہ تھوڑی سی گستاخی بھی لگتی ہے، کیونکہ ہم تو صرف طالب علم ہیں، میں تو اپنے آپ کو اردو کا طالب علم کہتا ہوں، لیکن اردو زبان اور صحافت کے زوال پر بات کرنی ہے۔ تو جو نوجوان ہیں یہاں پہ ان کو یہاں جو بہت سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے بہت سیکھنا چاہیے، لیکن یہ جو ایک موضوع ہمیں دیا گیا ہے یہ بہت اہم موضوع اس لیے ہے کہ ایک زمانے میں واقعی ادب اور صحافت کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ آپ نے درست کہا، مولانا ظفر علی خان بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے ادیب تھے، اخبار ذمہ دار کے ایڈیٹر بھی تھے۔ مولانا محمد علی جوہر بہت اچھے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، اور اخبار کامریڈ اور ہمدرد کے ایڈیٹر بھی تھے۔ فیض صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے۔ تو اس زمانے کی صحافت اور ادب کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ آج اب اگر ہم صحافت اور ادب کا تعلق ڈھونڈتے ہیں تو کچھ باتیں ناگوار گزریں گی، آپ مجھ سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جن کا نام آسمہ نے لیا اور میں بھی لے رہا ہوں، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، فیض صاحب، یہ حکمران طبقے کے سامنے جب بے ادبی کرتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ مزاحمتی ادب اور مزاحمتی صحافت کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کی جو بے ادبی تھی اس پر ہم آج بھی فخر کرتے، لیکن آج کی جو صحافت اور ادب ہے، خاص طور پہ اردو صحافت کا جو ادب سے تعلق رہ گیا ہے، میں اس میں ادیبوں اور شاعروں کو اتنا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں صحافی ہوں تو مجھے صرف اپنی بات کرنی چاہیے۔ تو آج کی جو اردو صحافت اور ادب کا آپس میں وہ تعلق رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی صحافت بہت مؤدب ہو چکی ہے، اور بہت ادب سے ہاتھ باندھ کر ان سب کے سامنے نظریں اور گردن جھکائے کھڑی ہے جن کے ساتھ محمد علی جوہر اور ظفر علی خان بے ادبی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں لیا جانا چاہیے کہ مزاحمتی صحافت جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت اب صحافت میں سے نکل گئی؟ ادب میں سمجھتا ہوں مزاحمت موجود ہے، جیسا کہ ہم نے آج بہت سی اس کانفرنس کے بہت سے سیشنز دیکھے، تو جو ایک بلوچی شعراء کا جو سیشن تھا اس میں نے سنا، عمران ثاقب صاحب کی نظم سنی میں نے لاپتہ افراد پر، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت نظم ہے، تو یہ اتنی خوبصورت نظم جو ہے وہ کسی اخبار میں، اردو کے بڑے اخبار میں یا اردو کے کسی بڑے ٹی وی چینل پر کیوں نہیں میں نے سنی؟ تو جب میں نے یہ اپنے آپ سے پوچھا تو مجھے اندر سے جواب یہی آیا کہ بھائی وہ عمران ثاقب جو ایک بلوچ ہے، گوادر کا رہنے والا، اس نے تو لاپتہ افراد پہ نظم لکھ کے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن جو صحافت ہے، جو آج کا میڈیا ہے، وہ اگر یہ نظم نشر کرے گا یا شائع کرے گا تو کسی کی بے ادبی ہو جائے گی۔ میر صاحب، آپ نے فیض احمد بالکل فیض صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، مطلب دیکھا، ان کو سنا۔ فیض تو آج بھی موجود ہے، تو فیض موجود ہے۔ اس نوجوان جو سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں
ان کی آنکھوں میں جو امید ہے اس امید میں فیض بیٹھا ہوا ہے. جس فیض کی طرف آپ کا اشارہ ہے اس فیض اور اس نوجوان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس وقت کی صحافت میں اور اب کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں نا اس وقت یہ تھا کہ ظفر علی خان صاحب کو اگر کوئی گرفتار کرتا تھا, ان کے اخبار پر کوئی پابندی لگاتا تھا تو پتہ ہوتا تھا کہ کس نے پابندی لگائی. فیض صاحب کو کسی نے گرفتار کیا تو پتہ تھا کس نے گرفتار کیا. جالب صاحب کو کسی نے گرفتار کیا تو پتہ تھا کس نے گرفتار کیا. آج فرق یہ ہے کہ جب کوئی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو نامعلوم افراد اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کوئی صحافی آپ جیسا نامعلوم افراد کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو نامعلوم افراد ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں, آج کی صحافت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ لوگ ہیں کہ کیا ہم ان نامعلوم افراد کو جو کہ معلوم بھی ہیں اور جو ہمارے ساتھیوں کو دوستوں کو لاپتہ کرتے ہیں تو کہاں پہ لاپتہ کرتے ہیں, ان کو پتہ کرنا ہے ہم نے. یہ ہے آج کی صحافت کا چیلنج. تو یہ اگر ہم چیلنج جو ہے اس پہ پورا نہیں اترتے تو اس کا مطلب ہے آسماں کہ پھر فراڈ ہی کر رہے ہیں نا ہم سارے. اچھا, یہ نامعلوم میں سے ہر طرف ہے, یہ نامعلوم ادب میں بھی ہے, یہ نامعلوم اب صحافت میں بھی ہے. ہم معلوم نہیں کر رہے, نہیں کر پا رہے, ہم ناکام ہو رہے ہیں اس میں. لیکن اس سے نقصان کتنا ہو گیا ہے, یعنی علم سے معلوم ہونے تک کتنا نقصان؟ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اردو صحافت اور اردو ادب, کیا یہ زوال کا شکار ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں آپ سب جانتے ہیں کن کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ نہیں جانتے, نہیں جانتے اور ہم نہیں جاننا چاہتے. نہیں یہ آپ سب کو پتا ہے, جو نامعلوم افراد جو آپ کو لاپتہ کرتے ہیں, پتا ہے نا آپ کو. اچھا, تو اب موضوع پہ آ جاتے ہیں. جی, تو ان کا جو صحافت سے تعلق ہو, ان کا جو غلبہ ہے صحافت پر, ادب پہ نہیں ہے, شکر الحمدللہ. ادب پہ ان کا غلبہ اس لیے نہیں ہے کہ ادیب کو ریٹنگ نہیں چاہیے, شاعر کو ریٹنگ نہیں چاہیے. تو شاعر جو ہے وہ اردو کا ہے یا وہ بلوچی زبان کا شاعر ہے یا سندھی ہے یا پشتون ہے یا سرائکی ہے یا بلتی زبان کا شاعر ہے, کسی بھی علاقائی زبان کا شاعر ہے, اردو زبان کا شاعر ہے, انگریزی زبان کا شاعر ہے. جس طرح کہ حارث خلیق جو بات اردو میں نہیں کہہ سکتا انگریزی میں کہہ دیتا تاکہ نامعلوم افراد کو سمجھ نہ آئے, ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کو ادب اور صحافت کا تعلق تو نہیں پتا, لیکن کیونکہ انہوں نے صحافت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا میر صاحب, آپ چونکہ کراچی میں اس وقت, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کراچی سے اچھے طریقے سے واپس جائیں تو ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اتنے بزدل نہیں ہیں, بڑے بہادر لوگ ہیں. اور اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے سامنے بیٹھ کے اگر ہم تھوڑا سا سچ بول رہے ہیں تو یہ اپنے مہمان کا اتنا تو خیال کریں گے کہ اس کو خیر خیریت سے واپس بھجوا دیں, کیونکہ پہلے جو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا رہا ہے اس میں کراچی والوں کا تو قصور نہیں ہے, اس میں بھی تو نامعلوم افراد تھے نا. تو وہ جو نامعلوم افراد ہیں ان کو یہاں پہ کون لے کے آیا؟ نامعلوم افراد کو نامعلوم لوگ لے کے آئے, اس میں کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اردو زبان ہے اس کی آج وہی حالت ہے جو پاکستان کی کرکٹ کی ہے. اردو زبان کے ساتھ آج کل وہی کچھ ہو رہا ہے جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کراچی کا کچرا ہے وہ آپ کو پاکستان کے میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے, جس میں بھی شامل ہوں اس کچرے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. تو یہ کچرا اور ہماری ثقافت اور یہ کچرا اور اردو زبان اور یہ کچرا اور ٹی وی چینلز اور کچرا اور اخبارات سب آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں, تو ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ نامعلوم افراد ہیں, کیونکہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کنٹرول ہوتی نہیں, سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ گڑبڑ گھوٹالہ ہے ہر طرف. اس میں جو اردو زبان ہے وہ ایک بہت بڑے اس وقت المیہ کا شکار ہے, اور اردو زبان کا المیہ پاکستان کی صحافت کا المیہ. دیکھیے ہماری قومی زبان ہے, ہمارا ایک آئین ہے, اس آئین میں ایک آرٹیکل ہے 251,
وہ اس نے 1973 میں آئین میں لکھا گیا کہ 15 سال میں اردو کو سرکار کی زبان بنایا جائے گا، یعنی وہ ہماری نصاب کی بھی زبان ہوگی، ہماری دفتری زبان بھی ہوگی. وہ تو نہیں ہوا. اور پھر 2015 میں یعنی آج سے 4 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اردو کو دفتری زبان بنائے، سرکاری زبان بنائے، اور 251 آرٹیکل کا ذکر کیا جس میں علاقائی زبانوں کا بھی ذکر ہے، کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ سندھی کے بغیر، بلوچی کے بغیر، پشتو کے بغیر، سرائکی کے بغیر، پنجابی کے بغیر اردو زبان نامکمل ہے، آگے نہیں جا سکتی. اس لیے 251 میں سب کا ذکر ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو اور مجھے تو توہین عدالت میں بلا لیتا ہے. وہ اپنی خود توہین کر رہے ہیں. اس ایک فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ اردو کو دفتری زبان بنایا جائے. اس ایک فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے تمام فیصلے انگریزی میں آتے ہیں. سپریم کورٹ خود اپنی توہین کرتی ہے. جس ملک کی سپریم کورٹ اپنی توہین خود کرتی ہے تو اس ملک میں اردو صحافت اور اردو ادب اس کا کون والی وارث ہوگا؟ میر صاحب یہ اصل میں دفتری زبان کا ہی مسئلہ ہے کہ جو پچھلے دنوں ایک نوٹیفیکیشن نکلنا تھا تو وہ 3 بار نکل آیا.